اسی سال یعنی سن 186 ہجری میں خلیفہ ہارون رشید نے اپنے تیسری بیٹے قاسم کو بھی ولی عہد بنایا، یعنی لوگوں سے اس بات کی بیعت لی کہ مامون کے بعد قاسم تخت خلافت کا مالک ہوگا۔ اس موقع پر قاسم کو مؤتمن کا خطاب دیا گیا۔ قاسم کو کس کا خطاب دیا گیا؟ مؤتمن کا خطاب دیا گیا۔ تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ محمد کا لقب کیا تھا؟ امین تھا، اور مامون کا لقب عبداللہ کا لقب کیا تھا؟ مامون تھا، اور مؤتمن کا قاسم کا لقب کیا تھا؟ مؤتمن تھا۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں سے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہارون رشید کا قابل تذکرہ حج وغیرہ، یہ ہارون الرشید جو ہے نا، میں خلاصہ بتاتا ہوں، اب ذہن میں رکھ لو اس بات کو۔ ہارون رشید نے ایسا کر دیا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی تینوں بیٹوں کو ولی عہد بنایا۔ کس کو بنایا؟ دیکھو، پہلا بیٹا جو تھا نا، ان کو ولی عہد بنایا جس کا نام تھا امین الرشید، کہ جو مغربی علاقہ جاتے نا، جس میں عراق اور بغداد اور یہ سارے علاقے آ جاتے تھے، مصر، شام اور اس طرح کے علاقے، یہ امین کو دے دیے کہ یہ آپ سنبھالیں گے۔ اور مامون کو یہ کہا کہ آپ مشرقی علاقہ جات اور جس میں خراسان، ایران، پاکستان کے یہ علاقے وغیرہ، کہ آپ اس کو سنبھالیں گے۔ اور جو تیسرا بیٹا تھا مؤتمن، جس کا اپنا نام قاسم تھا، اس کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ اگر وہ قاسم، یعنی جس کا لقب مؤتمن تھا، کہ اگر وہ خلافت کا اہل ہوا تو ان دونوں کے بعد وہ خلیفہ پھر ہوگا۔ کون خلیفہ ہوگا؟ ان کے بعد قاسم خلیفہ ہوگا۔ اور ایسا ہوا کہ ہارون رشید نے یہ سارا کچھ ایک پیپر پر لکھوایا اور کعبۃ اللہ کے اندر اس کو لٹکایا کہ میرے وفات ہونے کے بعد اسی طریقہ کار سے یہ لوگ بادشاہت وہ کریں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات ہو؟ پھر ایسا ہوا کہ جب ہارون الرشید کی وفات کا وقت آیا اور وہ وفات پا گیا، تو پھر ان کی آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ کس کی؟ امین، مامون، ان کی آپس میں پھر کیا ہو گئی؟ لڑائیاں وہ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یہ مؤتمن کی ولی عہدی کا یہ میں نے خلاصہ بتا دیا۔ یہاں جو یہ ذکر ہے نا ہارون رشید کا قابل ذکر حج اور برامکہ کا زوال، یہاں سے انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں سے